نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ترجمہ: سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، پھر کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ لے لے اس پر تھوڑا سا مول۔ سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے، اور کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے۔ کہہ دو کیا تم لے چکے ہو اللہ کے یہاں سے قرار کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے قرار کے، یا جوڑتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک، وہی ہیں جنت کے رہنے والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین، آیت نمبر 79 سے آیت نمبر 82 تک کی آیات زیر درس ہیں، اور یہ درس بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ یہود کی قساوت قلبی کا بیان چل رہا تھا، تو اس حوالے سے یہ سوچنا چاہیے، غور کے قابل ہے کہ ان کے اندر قساوت قلبی پیدا ہو گئی کن وجوہات کی وجہ سے؟ وہ ان کی صفات تھی، ان کا کردار تھا، ان کی سیرت تھی، اس وجہ سے ان کے اندر قساوت قلبی پیدا ہو گئی، دل ان کے سخت ہو گئے، اللہ کے احکامات کی اہمیت ان کے دلوں سے اتر گئی۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا جو ہمارے سامنے ان آیات میں بیان ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں یہ بیان ہوا، اللہ کے کلام کو سننے کے بعد جانتے بوجھتے اس میں تحریف کرتے تھے، یعنی اللہ کی اتنی بھی عظمت ان کے دلوں میں نہیں رہی کہ اللہ کا حکم اس کو جیسا ہے اسی طرح رکھ دیتے، اسی طرح اس کو مانتے، اس پر عمل کرتے۔ تو دلوں کی سختی کی وجہ سے، قساوت کی وجہ سے وہ ان میں بھی تبدیلی کرنے لگے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات حمیدہ ان کی کتابوں میں بیان ہوئی تھی، ان صفات کو چھپایا، اور ان صفات میں بھی انہوں نے تبدیلیاں کی، جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو ان پڑھوں کا تھا، امی، لا یعلمون الکتاب۔ اب یہ چیز امی جو ہے ماں کی طرف منسوب ہے، ماں کو کہتے ہیں، تو ماں سے پیدا ہوتے ہی بندہ عالم، ڈاکٹر، انجینئر، اسکالر نہیں ہوتا۔ علم حاصل کرنے کے لیے استاذ کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے، وقت لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، صلاحیتیں لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور تب جا کے انسان کچھ حاصل کر سکتا ہے، کچھ کھونے کے بعد۔
اور جہالت گھر کی چیز ہے، جاہل رہنے کے لیے، بے خبر رہنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ صفت امی یہ پیغمبر کے لیے اچھی صفت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتی ناموں میں سے ایک صفت امی بھی ہے، یعنی وہ ہستی جس نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اور زانوِ تلمذ طے نہ کیا ہو کسی انسان کے آگے، اور یہ محمد الرسول اللہ کے لیے صفت کمال تھا، اس لیے کہ وہ ایسا کلام لوگوں کے سامنے پیش کیا جس کا مقابلہ عرب اور عجم پوری دنیا نہ کر سکی، اور دوسری طرف پیش کرنے والا خود کسی انسان کا شاگرد نہیں ہے، تو یہ ثابت ہوا کہ جو پیش کر رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور پیش کرنے والا اللہ کا پیغمبر ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر امیون لا یعلمون الکتاب، یہ گزشتہ آیت میں جو فرمایا لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے ہیں، کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں، ان کو ان پڑھ کہا۔ اس حوالے سے ہم نے بھی اپنے حوالے سے سوچنا چاہیے، ہم عالم کس کو کہتے ہیں، ایجوکیٹڈ کس کو کہتے ہیں اور ان پڑھ کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو بندہ ٹیکنالوجی کا علم رکھتا ہو اور عصری علوم سے آگاہ ہو، اگرچہ وہ اللہ کی کتاب کو ناظرہ بھی نہ پڑھ سکتا ہو، معنی ترجمہ مفہوم وہ تو الگ بات ہے، وہ تو دور کی بات ہے، وہ بہت بڑا اسکالر کہلائے گا، بہت بڑا سائنسٹسٹ کہلائے گا، لیکن جو اللہ کی کتاب کا بہت بڑا عالم ہو اس کو تعلیم یافتہ کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں، اور نہ اس کی ڈگری کسی شمار میں آتا ہے۔ تو یہ قابل غور بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتا ہے، نہیں جانتا ہے، وہ امی ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ ان پڑھ ہے۔ باقی دنیا جہاں کی ڈگریاں اس نے جمع کر رکھی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امیون لا یعلمون الکتاب، لا یعلمون الکتاب، تو مشرکین مکہ جو ہے، مشرکین مکہ کو بھی قرآن نے اس حوالے سے امی کہا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا پیغمبر بھیجا۔ تو ان پڑھ یہ مطلب نہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی کتاب سے ناواقف تھے، آگاہ نہیں تھے، اس لیے کہ ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور کوئی کتاب نازل نہ ہوئی تھی انجیل کے بعد۔ باقی وہ بہت بڑے شاعر تھے اور بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے خطیب تھے، بڑے ہوشیار لوگ تھے، لیکن قرآن نے ان کو امی کہا ہے اس لیے کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس نہیں تھی۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، مگر جھوٹی آرزوئیں۔ تو جھوٹی آرزوئیں جس طرح گزشتہ درس میں آپ کو بتایا گیا، جھوٹی آرزوؤں سے مراد جس طرح آج کل ہماری جھوٹی آرزوئیں ہیں، قرآن ختم کرو اور لوگوں کو بلاؤ، ایصال ثواب کرواؤ، کھانا کھلاؤ، دیگیں چڑھاؤ، اور قرآن کو سر پہ پکڑو، اور دلہا دلہن کی رخصتی کے وقت، گھر میں داخلے کے وقت اس کے سر پہ اس کا سایہ کرو، اس کے نیچے سے گزارو، بس برکات حاصل ہو گئی اور نجات حاصل ہو گیا۔ تو یہ امانی ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جھوٹی آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کچھ نہیں مگر خیالات، ظن یظنون، وہ گمان کرتے ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے مذمت کی ہے اس حوالے سے، جو اس قسم کے خیالات رکھتا ہے ان کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ تو جب مذمت بیان ہوئی ہے تو ان صفات سے اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہیے،
ان صفات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو امانیہ یہ بھی ہے کہ حافظ قرآن ہے، قاری ہے، لیکن قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، حلال حرام کا علم اس کے پاس نہیں ہے، اور عمل میں وہ صفر ہے، وہ بھی یہ گمان رکھتا ہے کہ میری نجات ہو جائے گی، حالانکہ نجات کا تعلق قرآن پر عمل کے ساتھ ہے، قرآن پر عقیدے کے ساتھ ہے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، اور قرآن جس راستے کو صراط مستقیم بتا رہا ہے اس راستے کو اختیار کرے، اور جس راستے سے بچنے کا حکم دیا ہے اسے اپنے آپ کو بچائے۔ صرف یہ کہہ کر کہ میں قرآن کا حافظ ہوں یا میں قرآن کا قاری ہوں اور بڑا ٹاپ کا قاری ہوں، بہترین قرآن پڑھ سکتا ہوں، یہ اچھی صفت ہے، لیکن صحابہ کرام میں جو حافظ ہوتا تھا وہ چوٹی کا عالم قرآن بھی ہوتا تھا۔ صحابہ کرام میں جس کے بارے میں قاری کا ٹائٹل استعمال ہوا ہے، ابی بن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلا، یہ بہت بڑے قاری تھے لیکن بہت بڑے عالم بھی تھے، محمد الرسول اللہ کے امام تھے، اللہ کے رسول نے اس کو پیش امام بنایا تھا، اس کے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے۔ تو فوائل للذین یکتبون الکتاب، اب ان کے علماء کی بات ہو رہی، فوائل سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے۔ اب لکھنے والا، لکھنے کا تعلق علماء کے ساتھ ہوتا ہے، اور لکھتے ہیں کیا؟ مسائل لکھتے ہیں، فتویٰ لکھتے ہیں۔ فوائل، یہ وائل جو ہے، وائل ہلاکت کو کہتے ہیں، یہاں پر یہ بد دعا کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اب بِأَيْدِيهِمْ، بِأَيْدِيهِمْ یعنی لکھا تو جاتا ہی ہاتھوں سے ہے، لیکن بِأَيْدِيهِمْ تاکید کے لیے فرمایا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں یہ بات میں نے اپنی کانوں سے سنی ہے، تو سنتا بندہ ویسے بھی کانوں سے ہے، لیکن تاکید کے لیے یعنی میں نے خود یہ بات سنی ہے، کسی اور کے ذریعے نہیں، کسی قاصد کے ذریعے، نائب کے ذریعے نہیں۔ تو قرآن نے بھی یہی فرمایا، یکتبون الکتاب، لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، یعنی خود لکھتے ہیں ان کے مولوی، ان کے علماء۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر عوام سے کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے۔ لیشتروا بہ، اب یہ عوام کو دین بتانے کا، عوام کی رہنمائی کا مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ لیشتروا، اشترا خریدنا، عوام ان کو پیش کرتے ہیں اور یہ خریدتے ہیں تاکہ لے لے اس پر بھی، اس لکھے ہوئے مسئلے پر، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ ثمن قیمت کو کہتے ہیں، قلیلا یہ اس کی صفت بیان ہوئی ہے، تھوڑی سی قیمت، یعنی دنیاوی مفاد۔ تھوڑی سی قیمت سے مراد دنیاوی مفاد۔ لیشتروا بہ، وہ اللہ کے حکم کو چینج کرتے ہیں جس پر اللہ نے ان کو بد دعا دی ہے اور ان کے لیے ہلاکت کا اعلان فرمایا ہے۔ تو اس مسئلے سے یہ لوگ حاصل کیا کرتے ہیں؟ ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ اب تھوڑی قیمت مطلب دوسری آیت میں آتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اللہ کے دین کے مقابلے میں پوری دنیا بھی اگر پیش کی جائے تو وہ قلیل ہے۔ فوائل لہم مما کتبت ایدیہم، سو خرابی ہے، فوائل سو خرابی ہے ان کے لیے، مما کتبت جو انہوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے، وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے۔ اب یہاں پر یہ وائل اوپر سے فوائل، ایسا کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، پھر فوائل لہم مما کتبت، پھر وویل لہم مما یکسبون، یعنی 3 بار یہ وائل استعمال ہوا ہے۔ تو وائل جہنم میں اونچا پہاڑ ہے، اس پر جہنمیوں کو چڑھایا جائے گا، پھر اوپر سے نیچے گرایا جائے گا،
یا جہنم کے اندر خندق ہے، اس میں اس جرم کے مرتکبین کو ڈالا جائے گا جو اپنی شہرت کے لیے، اپنے کچھ دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کے احکامات میں اونچ نیچ کرتے ہیں، ہیر پھیر کرتے ہیں اور لوگوں کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے۔ تو یہاں پر علماء کے لیے یہ زبردست سرزنش ہے، اور پھر عوام کے لیے بھی تنبیہ ہے، خبرداری ہے۔ علماء کے لیے یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم بیان ہو جائے، دین کا معاملہ ہو، تو وہاں پر کلیئر ہو کر دنیاوی مفاد کو ایک سائڈ پہ رکھ کے خالص اللہ ہی کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی رہنمائی ہونی چاہیے۔ دین کا مسئلہ مفاد کے لیے نہیں بتانا چاہیے، اور شہرت کے لیے نہیں چھپانا چاہیے، یا شہرت کے لیے دین کا مسئلہ نہیں بتانا چاہیے۔ دین کا مسئلہ بتانا عبادت ہے، اور عبادت اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اور عوام کے لیے خبرداری اس میں ہے کہ دین کا مسئلہ جب پوچھیں تو یہ نہیں کہ ہر داڑھی والے سے جا کر دین کا مسئلہ ڈسکس کرے، یا دین کے مسئلے کو کوئی اہمیت نہ دے کہ جی چھوٹا سا مسئلہ ہے یا معمولی مسئلہ ہے۔ جب مسئلہ دین کا ہے اور دین ہماری نجات کا ضامن ہے، جس پر چلنے کے بعد ہم جہنم سے بچنے کی امید رکھتے ہیں اور جنت میں داخلے کی امید رکھتے ہیں، تو معمولی مسئلہ کیسے ہو گیا یا چھوٹا مسئلہ کیسے ہو گیا؟ اس کا نتیجہ جب اتنا بڑا نکل سکتا ہے تو وہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، وہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا عوام کو چاہیے کہ اول تلاش کریں بڑے سے بڑا عالم، متقی سے متقی عالم، پرہیزگار عالم، اور صحیح معنوں میں علم حاصل کیا ہو، فیلڈ کا ماہر ہو، اور تقوی اس کے اندر ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ رہنمائی کرے۔ اس کے پاس جا کر پھر وہ مسئلہ ڈسکس کرے، اور ڈسکس کرنے کے بعد جب مسئلہ ذہن میں آ جائے تو پھر اس پر عمل شروع کرے۔ پھر اس میں ہیر پھیر کر کے کہ کسی دوسرے عالم کے پاس بھی چلتے ہیں، وہ کیا جواب دیتا ہے، اس کے بعد تیسرے عالم کے پاس، وہ میری خواہش کے مطابق جواب نہیں آیا، تو چوتھے عالم کے پاس۔ یہ پھر دین کو مذاق بنانا ہے۔ پیچھے گزر چکا ہے یہودیوں کی جو ذہنی کیفیت قرآن نے بیان کیا کہ بقرہ ہو تو اس کی رنگت کیسی ہو اور اس کی عمر کتنی ہو وغیرہ وغیرہ، تو ان کے اوپر اللہ نے بھی شرائط اور قیود لگا دیے، مسئلہ ان پر مزید سخت ہو گیا۔ تو ریہرسل کے لیے، ذہنی مشق کے لیے سوال پوچھنا شریعت میں حرام ہے۔ جب مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو عمل، سوال پوچھنے کا مقصد فہم حاصل کرنا، اور جب فہم میں سوال آ جائے تو پھر عمل کرنا لازم ہے۔ اس لیے زندگی بنتی ہے عمل سے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ اور اب یہ پانچواں جو فرقہ ہے، پانچواں گروہ یہودیوں میں، وہ کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی، آگ نہیں چھوئے گی ہمیں، الا ایام معدودہ، مگر چند روز گنتی کے، معدودہ شمار کے۔ وہ چند روز سے مراد ان کے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی 40 دن، بس اس 40 دن کے عوض ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر نکالا جائے گا۔ اس کے علاوہ جہنم ہمیں بالکل نہیں چھوئے گی اور ہم جنتی لوگ ہیں۔ اس کا جواب دیا، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ کے یہاں سے عہدن کوئی قرار نامہ، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی معاہدہ، کوئی ایگریمنٹ ہے اللہ نے لکھا ہو، اور کہیں تورات میں لکھا ہے یا قرآن میں کہیں لکھا ہے، کسی پیغمبر کو بتایا ہے، کہیں اس کا ثبوت ہے عہد؟ فلن یخلف اللہ، اگر ایسا ہے تو یقیناً اللہ نے اگر تمہارے ساتھ یہ عہد کیا ہے تو ہرگز اللہ خلاف نہ کرے گا اپنے قرار کا۔
عہدہو اپنے قرار کا، اپنے معاہدے کا، ام تقولون علی اللہ یا بناتے ہو تم اللہ پر، تقولون علی اللہ اللہ پر، تقولون قول سے ہے، قول کے بعد علی آ جائے تو الزام لگانا، اپنی طرف سے بنا کر پیش کرنا، فیبریکیشنز جسے کہا جاتا ہے۔ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، یعنی جہالت کی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ نہ اللہ نے کہیں تمہیں لکھ کر دیا ہے، اللہ نے کوئی معاہدہ کسی کے ساتھ نہیں کیا ہے کہ میں فلان جماعت کو جہنم نہیں بھیجوں گا۔ ہاں، اللہ کا معاہدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار۔ اگر یہ اقرار دل سے کسی نے کیا ہے، اللہ کے رسولوں کی رسالت کو مانا ہے، اللہ کی کتابوں کی صداقت پر ایمان لایا ہے اور ان کے احکام کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہے، تو پھر اللہ پھر اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اس لیے کہ مومن اور اعمال صالحہ والے کے لیے اللہ کا معاہدہ ہے کہ ان کو نجات عطا کرے گا۔ یہاں پر یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم لے چکے ہو اللہ کے یہاں سے کوئی قرار، کوئی عہد، کوئی معاہدہ، کوئی نوشتہ ہے؟ یہاں پر مطلب یہ ہے، وہ کہتے تھے الا ایام معدودہ، اب باپ دادا ایک جرم کے مرتکب ہوئے تھے، ان کی پاداش میں تمہیں اللہ جہنم کیوں بھیج دے گا؟ سوال یہ ہے، اور تم کہتے ہو سوائے چند دنوں کے آگ ہمیں نہیں چھوئے گی۔ یہ بات خود غلط ہے، اور تمہارے باپ دادا نے جب بچڑے کی پوجا کی تھی کسی زمانے میں تو سزا بھی ان کو ملے گی، تمہیں سزا کیوں ملے گی؟ ہاں، تم اگر بچنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ پر ایمان لے آؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ، اور آخرت کو مانو، آخرت کی حاضری کو، آخرت کی پیشی کو مانو۔ بلا من کسب سیئۃ، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کسب کمایا، سیئۃ گناہ، وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا اس گناہ نے، بِهِ خَطِيئَتُهُ، احاطت بِهِ اس بندے کو، خطیئتہ اس کے گناہ نے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے۔ تو یہاں پر سیئہ سے مراد شرک ہے، احاطت بِهِ خطیئتہ اس کو گھیر لیا، یعنی دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں رہا اور پوری زندگی اس نے شرک کے اوپر گزاری اور توبہ تائب نہیں ہوا اور جہنم چلا گیا، تو یہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہاں پر سیئہ سے مراد شرک ہے، مفسرین نے وضاحت کی ہے، اس لیے کہ آگے نتیجے میں فرمایا ہم فیہا خالدون۔ مومن گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم چلا بھی جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا یہ کافر کے لیے بیان ہوا ہے۔ تو یہاں پر قابل غور بات یہ ہے، احاطت بِهِ خطیئتہ، گناہ جتنے بھی ہیں یہ سارے، چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا ہے، یہ کفر کے نیچے داخل ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، اس کو اگر ایکسٹینڈ کر کے اوپر جایا جائے تو اس کا سردار کفر ہے، اور نیکی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، اس کو اگر وسعت دے کر اوپر جایا جائے تو التوحید رأس الطاعات، تمام نیکیوں کا سردار توحید ہے۔ لہٰذا گناہوں کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر سیاہ داغ دھبا لگ جاتا ہے، ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے، پھر بندہ توبہ کرتا ہے، وہ دھل جاتا ہے،
اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے اور پھیل کر دل کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دل نیکی کی طرف نہیں آتا، اور آہستہ آہستہ وہ ایمان کی باؤنڈری سے باہر نکل جاتا ہے، ایمان کے حدود سے تجاوز کرتا ہے، کفر کے حدود میں داخل ہوتا ہے، اور پھر اسے قسوت قلبی پیدا ہوتی ہے۔ گناہوں کے اپنے اثرات ہیں۔ احاطت بہ خطیئتہ، گناہ نے گھیر لیا اس گناہگار کو، یعنی پوری زندگی اس گناہ میں اس نے بسر کی، تو قلبی قسوت پیدا ہو گئی، دل سخت ہو گیا۔ جب دل سخت ہو گیا تو اللہ کے احکامات کی حیثیت ختم ہو گئی اس کی زندگی سے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا تھا ان کو بھی وہ گپ شپ سمجھنے لگا۔ اس طرح یہی گناہ پھر رحمت الہی سے نا امیدی کا باعث بنتے ہیں۔ بندہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، آخر کار پھر جب حالت جانکنی کا وقت آتا ہے اور عالم بالا بندے پر کھل جاتا ہے، اپنے نامہ اعمال کو بندہ دیکھ لیتا ہے تو گناہوں کے انبار لگے ہیں، تو اس وقت وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اتنے گناہوں کو کون بخش سکتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے بندہ مایوس ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، تو اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت حالت کفر میں رخصت ہو گیا۔ یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر دنیا کی زندگی میں ٹینشن کا باعث ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، اور اسباب بھی، راحت کے اسباب اس کے پاس بہت سارے ہوتے ہیں، بنگلہ بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، مال بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، گاڑی بھی ہے، اور سب کچھ ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے دل کو سکون نہیں ملتا ہے، اور رات کو نیند نہیں آتی ہے، اور کام صحیح طریقے سے ہوتے نظر نہیں آتے، تو یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے جس نے دل کو پریشان کر رکھا ہے، اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا ہے، تو صحیح سوچ اور مسئلے کا صحیح حل بھی دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات، اہل ایمان اور نیک لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت نکل جاتی ہے، اسے لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو گناہ کفر کے قاصد ہیں، اور کفر گناہوں کا سردار ہے، جس طرح توحید نیکیوں کا سردار ہے۔ اور کفار کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، کفار کی جو بظاہر نیکیاں ہوتی، اس لیے کہ نیک عمل کے لیے پہلے اللہ کو ماننا، اللہ کا حکم جان کر مان کر رسول اللہ کے طریقے پر عمل انجام دیا جائے، اسی کو نیکی کہا جاتا ہے۔ لیکن کفار نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ حکم کو مانتے ہیں، نہ رسول اللہ کو، لیکن بظاہر نیکیوں کی شکل ہے جو وہ کرتے ہیں۔ مثلا ہاسپٹل بنانا نیکی کی بڑی شکل ہے، اور یتیم خانے تعمیر کرنا بڑی شکل ہے۔ اب ان کا اجر کفار کو دنیا ہی کے اندر دیا جاتا ہے، اطمینان کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، صحت کی شکل میں، یہ ان کو دیا جاتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور کفار کے جو گناہ ہوتے ہیں، کسی پر انہوں نے ظلم کیا ہے، مال چھینا ہے، کسی کو ذہنی ٹارچر کیا ہے، یہ اس کے کفر کے تابع کر کے اس کے عذاب میں اضافے کا باعث ہوں گے۔ اسی طرح مومن جو گناہ کرتا ہے، مومن سے گناہ ہوتے ہیں، تو وہ مختلف ذرائع سے، مختلف اسباب سے اللہ بخش دیتا ہے۔ کوئی پریشانی اس کے اوپر آ جاتی ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، اور بیمار ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس وجہ سے وہ صبر کرتا ہے، صبر کے نتیجے میں اللہ اس کے ان گناہوں کو بخش دیتا ہے، یہاں تک کہ دنیا سے جاتے ہوئے وہ کلیئر ہو کر، پاک صاف ہو کر دنیا سے جاتا ہے، اور جو اس کی نیکیاں ہوتی ہیں اس کے ایمان اور عقیدے کے تابع کر کے جنت کی نعمتوں کی وسعت اور فراخی کا سبب